بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. اما بعد، تو یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 1206 ہے، جس کو اصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول کے نام سے جانا جاتا ہے. آج انشاءاللہ اس کتاب کا آخری درس ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، وتوفی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فوت ہو گئے. شیخ رحمہ اللہ 3 اصل بیان کر رہے تھے. پہلا جو گزر گیا ہے سب سے پہلے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، جس میں ہم نے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پڑھا. دوسرے نمبر میں معرفت دین الاسلام، اسلام کے بارے میں جانا. اور تیسرے نمبر میں معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کے بارے میں جانا. اسی میں ہم لوگ ہیں، عاشق اسی کا ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں گزر گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کتنی عمر ان کی بغیر نبوت کی تھی اور کتنی عمر ان کی نبوت میں تھی، کہاں وہ دعوت دیے، کیا دعوت دیے، اور جو ہے ابھی وفات کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوت ہو گئے. اس کے بعد فوت ہوئے 11 ہجری میں، ربیع الاول 12 تاریخ کو، جیسا کہ مشہور ہے. وَدِينُهُ بَاقٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، لیکن ان کا جو دین ہے، جو دین چھوڑ کر گئے ہیں، جس کے طرف لوگوں کو بلائے ہیں، وہ دین باقی ہے. یعنی جو توحید چھوڑ کر کے گئے وہ توحید آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میرے امت میں ایک طائفہ، ایک گروپ ہمیشہ رہے گا، قیامت تک یہ باقی رہے گا، جو لوگ حق کے اوپر ڈٹے رہیں گے، حق کے اوپر رہیں گے. جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جو دین اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اپنے صحابہ کو دیے، ان کے صحابہ کو دیے، وہی دین لے کر کے وہ لوگ قیامت تک رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنے صحابہ کو دیا تھا، وہ دین جو ہے، وہ دین پہ وہ لوگ قیامت کے دن تک رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ بھیجے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی دعوت تھی، مکہ میں 10 سال تک توحید کے بارے میں بتانے گئے اور شرک سے ڈراتے رہے. اس کے بعد مدینے میں آ کر کے یہ کام کرنے لگے، لیکن کئی ساری اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں بھی اس میں جوڑ دی. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، وہ دین جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گا. وہ دین ایسے جو ہے مٹنے والا نہیں ہے. یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ باقی رہے گا.
اپنے اس کو کتاب کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی ذمہ داری جو ہے دی تھی ان کے عالموں کو، لیکن ان لوگوں نے ضائع کر دیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی امتیں آئے ان کے جب دین دار لوگ، جب ان کے علماء لوگ کو دی گئی تو ان لوگوں نے جب گھوٹالہ شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کا جو ہے، اس دین کے اصل بنیاد جو ہے اس کا صرف اور صرف اپنے اوپر ذمہ لیا ہے، خود ہی ذمہ داری لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے، قیامت تک یہ اس لیے باقی رہے گی۔ وَهَذَا دِينُهُ، اور یہی وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لا خیر الا دل الامت علیہ، کوئی بھی ایسی خیر کی چیز نہیں تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، کوئی ایسی خیر کی چیز نہیں تھی۔ جیسا کہ صحیحین میں روایت ہے، ما یکون من عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، اے لوگو میرے پاس کوئی بھی خیر کی چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا تھا تو میں نے جو ہے اس کو اپنے طرف چھپا کر کے نہیں رکھا، اپنے پاس چھپا کر کے نہیں رکھا، تمہیں سب کچھ بتلا دیا۔ اس چیز کی جو ہے، اس دین کی جو ہے، دین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اپنی امت کو بتا دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں فرماتے بھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ جو ہے اس دین کی تبلیغ کیجئے، جو چیز آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے اس چیز کی تبلیغ کیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نہیں پہنچاتے تو آپ جو ہے اس چیز کو پہنچانے والے نہیں ہوں۔ جو ہم نے دین پہنچایا، اگر خود کچھ رکھ لیتے ہیں، اگر صحیح سے نہیں پہنچاتے تو کیا ہے، آپ جو ہے اس دین کو صحیح اس طرح سے پہنچانے والے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے جگہ میں فرما بھی دیے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا۔ کیسے دین مکمل ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلائیں نہیں تو ان بدعتیوں کے اوپر رد ہے، جو لوگ بدعت حسنہ بول کر کے طرح طرح کی چیز کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو ان کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ چیزیں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، یعنی منہ سے تو نہیں کہتے لیکن عمل سے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں بتایا اور یہ خیر ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ بچا۔ ولا شرًا الا حذر منہ، اور کوئی ایسی شر چیز نہیں تھی، کوئی ایسی بری چیز نہیں تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائے نہیں ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو تو ڈرائے کہ ایسا نہیں کرو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، چاہے وہ دنیاوی عذاب ہو یا آخروی عذاب ہو، دنیا میں عذاب کے بارے میں ہو یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب جس سے ہونے والا ہے، اس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا ہے، اچھائی بھی بتلا دیا، برائی بھی بتلا دیا۔ والخیر الذی دل علیہ التوحید، اور وہ خیر یعنی سب سے اچھا خیر، سب سے اچھی چیز جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے؟ التوحید، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ جو آدمی اگر کہے تو بلا اور مصیبت سے بچ جاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں کئی جو ہے مشہور جو ہے قصے ہیں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ذی-النون کا قصہ نقل فرمایا کہ وَذَا-النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یونس علیہ السلام کے بارے میں، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کیا بولے؟ کون سا کلمہ بولے؟ کون سا کلمہ بولے؟ کس کو پکارے؟
کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کچھ بھی ہوتا تو کیا ہے، کلمہ بھی پڑھتے تو وہی کلمہ کہتے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید چھپی ہوتی۔ تو کیا سمجھ میں آیا، جب بھی اور اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین مکہ کے بارے میں فرماتے کہ جب یہ لوگ جو ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں چڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کشتی الٹنے والی ہے، طوفان آ گیا تو کس کو بلاتے ہیں، وہ لوگ بھی توحید کا اقرار کرتے ہیں، یہ توحید ہے جس سے نجات ملتی ہے۔ تو یہی خیر ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہی چیز ہے، یہی وہ توحید ہے جس سے دنیا کی بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے، اور روحانی بھی آدمی کو جو ہے راحت ملتی ہے، آدمی کو جو ہے اطمینان حاصل اسی سے ہوتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس سے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے اس کو جو ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، یعنی اسلام کیا ہے، توحید کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کشادہ کر دیتے، کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل، جو اس سے خیر نہیں چاہے اس کو جو اللہ تعالیٰ اس توحید سے محروم رکھے، اس کو جو ہے طرح طرح کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت میں اللہ تعالیٰ لگا دیے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، سب سے اچھی چیز، سب سے افضل۔ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَى، اور ہر وہ چیز بتلا دیا، ہر وہ اچھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا جو ہے یہاں فائدہ چھپا ہوا، بہت بڑی چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس چیز کو پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو لوگ کچھ فرقے ہیں جو انکار کرنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پسند کرتا ہے، مخلوق اور خالق ایک ہی ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو ان کے اوپر رد ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے جگہ قرآن میں جو ہے یحب المتقین واللہ یحب المحسنین، کتنے جگہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے، اور راضی ہونے کے لیے بھی فرمایا کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کفر کرتا ہے، جو کافر بندہ ہے اس سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ جو شکر گزار ہے اس سے راضی ہوتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دوسرے جگہ میں فرمایا میں نے جو ہے اس دین سے تمہارے لیے کس چیز میں راضی ہو، یہ اس دین پر، یہ اسلام جو یہ توحید ہے اس چیز پر راضی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز بتا دیا جس سے اللہ تعالیٰ محبت، اس کا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور جس سے راضی ہوتے ہیں۔ وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ، اور کیا ہے وہ شر کے بارے میں بھی بتلا دیا، اس شر کے بارے میں اور اس خرابی کے بارے میں بھی بتلا دیا جو سب سے زیادہ خراب چیز ہے۔ سارے شر کے بارے میں بتلا دیے، لیکن سب سے زیادہ جو شر چیز ہے، سب سے زیادہ جو بری چیز ہے اس کے بارے میں بھی بتلا دیا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا سب سے بری چیز، سب سے بھدی چیز یہی ہے، اور یہ گمراہی کی سب سے یعنی گمراہی کی سر ہے، اسی سے آدمی گمراہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا، جس کو امام بخاری مسلم نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، کسی اور کو بھی پکارو جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور کوئی نہیں۔ تو
آدمی کو شرک سے بھی بچنا چاہیے. یہی سب سے بڑی بری چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائے, ہوشیار کیے کہ اس چیز سے بچے رہنا. اور یہ جو ہے سب سے منحوس چیز ہے جس میں اگر آدمی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت جنت سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے. اور کیا ہے, اس میں کئی چیزیں بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے, ایسے چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے پاک ہے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بڑے اس سے. تعالی اللہ عما یشرکون, جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے, ساری چیزوں سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو اس کی ملکیت میں کوئی فرق نہیں آنے والی ہے. اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی, داخل ہوتی ہیں, ہر وہ چیز. بہت کوئی کہہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لگتا ہے بھول گئے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے, موسم دیر ہو جاتی ہے بارش ہونے, تو کیا کہے گا بندہ کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے بارش برسانا. سبحان اللہ, اتنی بڑی بات, نعوذ باللہ من ذالک. اس سب قول سے آدمی کفر میں چلے آتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے ان ربی انہ لا یضل ولا ینسیٰ. وہ تو وہ یہ ہے کہ نہ ہی وہ کبھی کسی چیز میں کنفیوز ہوتا ہے, نہ ہی کوئی چیز بھولتا ہے. مطلب ایسا ہے جب آدمی شرک کرتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ دے دیتے ہیں دنیا میں, لیکن آخرت میں وہ جو ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رہتا. اور اسی سے جو ہے آدمی کو ذلت اور جو ہے عزت ملتی ہے. اگر توحید کو اپنا لیے تو عزت ملے گی, اور شرک کو اپنا لیے تو ذلت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 3 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ کھا کر کے کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے جو ہے انسان کو بہت اچھا بنایا. لیکن کیا ہے, وہ کیا ثم رددناہ اسفل سافلین, لیکن وہ بہت نیچے گر گیا. کیا کیا؟ یہی جو ہے اس کے نفی کے بارے میں آتا تھا, الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ تو بہت اچھے کام کیے, لیکن جو لوگ شرک کیے, شرک میں ڈوب گئے, عمل صالح چھوڑ دیے, تو کیا ہے وہ لوگ بہت بدترین ہوتے. دوسرے کا فرماتے اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ لوگ تو کیا ہے جانور جیسے ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, ان سے بھی گئے گزرے. تو شرک کے بارے میں بہت ساری یہ ہے, آدمی شرک کرتا ہے ذلت اور رسوائی کا مستحق بن جاتا ہے. آدمی جب شرک کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رزق میں سے برکت کو چھین لیتے ہیں. اور کیا ہے, جب شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب بھیج کر کے اس کو جو ہے پریشان کر دیتے ہیں. پورے دنیا میں بھی زندگی پریشان ہو جائے گی اس کی, ایسی چیزیں. اور جب شرک کرتا ہے تو کیا ہے شیطان کا دوست بن جاتا ہے, شیطان کا دوست بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ شیطان ہی تو شرک میں لگاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, اے ابن آدم, اے آدم کے بیٹو, کیا میں نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم مجھ سے ایگریمنٹ نہیں کیے تھے؟ کیا نہیں کہے تھے بلا شہیدنا,
کیا نہیں کہتے کہ ہم لوگ گواہ دیتے کہ آپ کے جو ہے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ کیا اس چیز کی گواہ نہیں دیے تھے؟ پھر بھی کیا ہے، تم لوگ عہد بھی کیے لیکن اس عہد کو توڑ دیے، شیطان کی عبادت میں لگ گئے۔ انہ لکم عدو مبین، جب کہ یہ جو ہے شیطان جو ہے وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے پیچھے کیوں لگ گیا؟ کوئی بھی شرک ہوتا ہے تو وہ جو ہے شیطان کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کا دوست بن جاتا ہے تو جس کو شیطان کا دوست بننا ہے وہ شرک کرے۔ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کر دے، تو اس سے سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ کس چیز کو ناپسند بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، ناپسند بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں اور کیا ہے ناراض بھی ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن ایک قوم، ایک فرقے نے اس کا جو ہے رد کر دیا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے ایموشنل لیس ہے، نعوذ باللہ من ذلک، تعالی اللہ علوا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ جو جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتلا دیا، جس چیز کو آدمی کو اوپر عذاب آ سکتا ہے اس کو بھی بتا دیا، ساری چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ چیز سے بچو، اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَيَأْبَى، اور ان چیزوں سے روک دیا، ہر چیز سے روک دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں سے لوگوں کو روکا، لوگوں کو جو ہے ان چیزوں سے دور کیا، دعوت دی کہ نہیں توحید کی طرف آؤ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس چیز کی طرف آؤ، اور اس چیز سے بچو جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ بعث اللہ الی الناس کافۃ وافترض طاعته علی جمیع الثقلین الجن والانس والدلیل قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے عام نبی بنا کر کے بھیجا، کیونکہ بہت سارے نبی پہلے ہوتے تھے جو ایک امت کے لیے یا ایک قوم کے لیے خاص ہوتی تھی، ایک علاقے کے لیے خاص ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا ہے سارے دنیا کے لیے، اور سارے جب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب سے لے کر قیامت تک حجت ہے، اب جو ہے کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں، اور اس کے اطاعت کو فرض قرار دے دیا جنوں اور انسان کے اوپر، جنوں اور انسان کو جو ہے ان کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی واجب ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن سوال کرے، یار یہ قبر میں سوال کر گئے وہیں پھنس جائے گا آدمی، من نبی ہوگا، جب نبی کے طریقے میں جب پڑھیں گے چلیں گے تب نہ اس کا جواب دیں گے۔ والدلیل قولہ تعالی، الدلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، جمیعا تم سبھی کے لیے، سبھی کے لیے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، عرب ہو، غیر عرب ہو، کہیں کا بھی ہو، ہم سب کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کے لیے عام ہے، سب کو ان کی بات ماننی ہے، کوئی بھی ہو، انسان ہو، جنات ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس پر واجب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ کان الانبیاء یبعث فی قومہم خاصہ، کہ انبیاء جو پہلے ہوتے تھے وہ کسی قوم کے لیے خاص ہوتے تھے، وَبُعِثْتُ لِعَامَّةٍ، اور میں جو ہے سب لوگوں کے لیے جو ہے عام بنا کر کے سب کے لیے، سب کو میری اطاعت کرنی ہے، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ واجب کرتی ہے۔ وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کیا، دین مکمل ہو چکی ہے، اب اس سے کوئی چیز گھٹ نہیں سکتی اور کوئی چیز اس میں جڑ نہیں سکتی۔
والدلیل قوله تعالی، الدلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت حجۃ الوداع کے وقت میں نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن جو ہے میں نے تمہارے دین کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور اس نعمت کو مکمل کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام سے راضی. اگر اسلام لاتے ہو، توحید پہ چلتے ہو، تبھی میں راضی ہوں، ورنہ نہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب کچھ بتلا دیے، سکھلا دیے اور دین مکمل کر کے چلے گئے. اب اسی دین پر عمل کرنا ہے. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ بھی فوت ہوں گے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو بھی مرنا ہے، یہ بھی جو ہے مریں گے. ان کے پاس بھی ملک الموت آئے گی، ان کے پاس بھی ملک الموت آ کر کے لے کر کے جائے گی ان کی روح. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور جو ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور قیامت کے دن آپ کو اٹھا کر کے یہ جو لوگ یہ کر رہے تھے ان سارے چیزوں کا یہ کریں گے. یعنی ان لوگوں کے جو یہ لوگ آپ کے اوپر جھگڑا کر رہے تھے، جو آپ کو جھٹلا رہے تھے، قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ جو جھٹلائے وہ سب جو تھا سچ تھا. قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مان لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. والناس اذا ماتوا یبعثون، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب لوگ مرتے ہیں تبھی نہ اٹھائے جاتے ہیں، جب مرتے ہیں تو اٹھائے جاتے ہیں. والدلیل قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا یعنی مٹی سے. وفیہا نعیدکم، اور ہم اس کے جو اندر تمہیں لوٹا دیں گے، اسی پہ لوٹا دیں گے. یعنی آدمی مر گیا، قبر میں دفنا دیا گیا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور کیا ہے پھر قیامت کے دن اسی سے اٹھائیں گے، قیامت کے دن اسی سے اٹھائیں گے. اس قبر میں چلے جاتے ہو، قیامت کے دن اسی سے اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ دلیل بھی دے. وقولہ تعالی واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ تمہیں اگائے گا جیسے پودا کو اگاتا ہے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، کیسے نکلو گے جیسے پودا نکلتا ہے. آدمی کی مثال پودے جیسی ہے. آدمی خود ایک بیج پھینکتا، کیا حیثیت ہے اس کی، جو زمین میں جو ہے گاڑ دیا، پانی ڈالتا ہے، کچھ دن بعد جو ہے وہ پودا پھاڑ کر کے نکلتا ہے. تو جب وہ رب جو اس دانے کو پھاڑ سکتا ہے، اس بیج کو پھاڑ سکتا ہے، تو کیا یہ زمین کو پھاڑ کر کے اپنے اس بندے کو نہیں نکال سکتا جس کو اس نے پہلے میں پیدا کیا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعله زوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. اللہ تعالیٰ مثال دیے، کیا یہ لوگ منی کا قطرہ نہیں تھے، صرف ایک قطرہ نہیں تھے جس کو جو پہلے اس کی جو ہے خون کا ضرورت پڑا، اس میں کچھ گوشتیں آئیں، اپنے ماں کے پیٹ میں رہا، اسی سے اس کو پیدا کیا. دو جو ایک عورت اور ایک مرد کے ملن سے اس کو پیدا کیے. لیکن پھر کہتا ہے کہ الیس ذلک بقادر علی، کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ پھر سے پیدا کرے. عجیب بات، پہلے مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس بار کیا کرنا ہے، اس بار جو ہے صرف زمین سے اٹھانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا کیا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا.
اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید، کہتا ہے کہ جب تم لوگ سڑ گل جاؤ گے، جب تم جو ہے الگ تھلگ ہو جاؤ گے، مر کر کے ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تو تم لوگوں کو پھر سے اٹھایا جائے گا۔ یہ کافر لوگ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج بھی کچھ نکل گئے ہیں جو لوگ کیا ہے کیا کہیں گے ان کو، وہ زیادہ ہی سمجھدار ہے، اتنا عقل لگا دیے کہ دین سے ہی نکل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سمجھداری کو قیامت کے دن دیکھے گا کہ کتنا سمجھدار تھے۔ وبعد البعث محاسبون ومجزیون بأعمالهم، اور حساب کے بعد جو ہے اٹھانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اور سب کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، تو جس نے برا کام کیا، قیامت اللہ تعالیٰ کیوں لا رہا ہے؟ کیوں لاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قیامت کیوں آنی ہے؟ سوال آ سکتا ہے، کوئی اگر آپ سے پوچھے ہمارے قیامت کیوں آئے گی بھائی؟ قیامت جو ہے نیک لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ ایگزام ہو گیا، ٹھیک ہے، رزلٹ کب ہے؟ کوئی آدمی بولے کہ نہیں صرف ایگزام ہوگا، رزلٹ نہیں نکالا جائے گا، کتنا خراب لگے گا۔ جو لوگ محنت کیے پاس ہوئے، ان لوگوں کی محنت کہاں گئی؟ تو کیا ہے، یہی ہے رزلٹ کا دن۔ محنت کیے ہو، رزلٹ کا دن بھی آنے والا ہے، قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، تمہیں اس میں بدلہ ملے گا۔ ہاں اگر اچھے سے لکھے ہو، اچھے سے ایگزام دیے ہو تو کیا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، بہت ساری چیزیں ملیں گی، بہت سارے نعمتیں ملیں گی۔ لیکن اگر اچھے سے ایگزام نہیں دیے ہو، اچھے سے امتحان نہیں دیے ہو، تو کیا ہے، اس دن دیکھ لو گے ہی کیا ہونے والا ہے، کیا حسر ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کئی جگہ میں قرآن میں فرماتے بھی ہے، حساب و کتاب میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم جو ہے موازین رہیں گے، یعنی ہر لوگوں کے لیے ترازو ہوگا، ہر ایک کا جو ہے وزن کیا جائے گا، اس کا اعمال کیا کیا ہے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی کام کیا ہے، چاہے نیکی کیا ہو یا چاہے گناہ کیا ہو، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کو لے آئیں گے، ہم اس کو لے آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر نیکی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کے آئیں گے، دیکھے گا قیامت کے دن۔ اور اگر شر کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کا کام کیا، تو وہ بھی دیکھے گا۔ وَمَنْ كَذَبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، جو قیامت کے دن پر جو ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتا، کہتا ہے نہیں اٹھنا ہے، ایسے مر جائیں گے، مر گئے بس کھیل ختم، قیامت کا دن نہیں آنا ہے، رزلٹ نہیں ہوگا، صرف ایگزام ہونا ہے، رزلٹ نہیں نکلنا ہے، یہ ایسا ایگزام ہے، تو کہتے کفر ہو گیا، کافر ہو گیا وہ۔ والدلیل قوله تعالی، دلیل اللہ تعالیٰ کا قول، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں، وہ لوگ کیا دعویٰ کرتے ہیں، ان لن یبعثوا، کہ ہم لوگوں کو جو ہے نہیں اٹھایا جائے گا، مر گئے اس کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے یقیناً تمہیں اٹھایا جائے گا، اور تمہیں ضرور و ضرور تم جو کیے ہو، جو لوگوں کو پریشان کیے ہو، اگر کہیں گھوٹالہ کیے ہو، جو شرک کیے ہو، بدعمالی کیے ہو، تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں بتلایا بھی جائے گا کہ کیا کیا کیے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان چیز ہے، بہت آسان چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک بار جو خالق اپنے بندے کو پیدا کر سکتا ہے، وہ جو اپنے بندے کو جو کچھ نہیں تھا اس کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا جو بندہ اس کا کچھ ہو گیا اس کو پھر سے دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ ایک بندہ جو کچھ نہیں تھا اس کو وہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ اسی بندے کو پھر سے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ عجیب بات ہے۔
لیکن آدمی جو ہے کفر کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, یہ جھٹلانا کفر ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی, کذبنی ابن آدم, کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک, ابن آدم جو ہے مجھے جھٹلاتا ہے لیکن جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتا ایسا. وشتمنی ولم یکن لہ ذالک, اور مجھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے نہیں ہے. فاما تکذیبہ ایایا فقولہ, اور اس کا جھٹلانا, میرا جھٹلانا کیا ہے, کیسے جھٹلایا مجھے, کہتا ہے لیعیدنی کما بدأنی, جیسے مجھے پیدا کیا ہے تو پھر ویسے ہی نہیں اٹھائے گا. یعنی پہلے بار تو پیدا کر دیا لیکن دوسری بار نہیں اٹھائے گا, دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے جواب میں یہ جو کہتا ہے کہ نہیں کر سکتا, کہتے ہیں وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِي, پہلی بار جب کر دیے تو دوسرے بار ہمارے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. پہلی بار تو کر دیے تو دوسری بار کیسے مشکل ہو گیا. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِيَادَتِي, پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنا پہلی بار سے زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن آدمی جو ہے اس چیز کو سمجھتا نہیں, جھٹلاتا ہے. تو جو قیامت کے دن کو جھٹلا دیا وہ کفر کیا. جیسا کہ ابن جدعان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا, وہ بہت نیک آدمی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ابن جدعان کان یفعل الخیر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن جدعان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ بہت اچھے کام کرتا تھا, یتصدق, صدقہ کیا کرتا تھا, اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا, جو غلام ہیں ان کو آزاد کیا کرتا تھا, حاجی لوگوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتا تھا. کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوا فی النار, یہ جو ابن جدعان ہے وہ جہنم میں چلے گئے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ لم یقل رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, قیامت کے دن پر جو ہے اس کا ایمان نہیں تھا, قیامت کے دن ایمان نہیں تھا, اس وجہ سے جو ہے کہاں گیا, جہنم میں. کفر, کافر ہو گیا ہے. قیامت کے دن پر ایمان نہ لانے والا کافر ہو جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں, پھر شیخ کہتے ہیں وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس کو مبشر بنایا, یعنی کیا لوگوں کو جو ہے بشارت دینے والا, جنت کی خوشخبری دینے والا, اور جہنم سے ڈرانے والا. اور دلیل قولہ تعالیٰ, اور دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, کہ ہم نے رسول بھیجے, وہ کیا کرتے تھے, جہنم سے ڈراتے تھے, جنت کی بشارت دیتے, جنت کے بارے میں بتلاتے, تاکہ لوگوں کے اوپر حجت ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, حجت قائم کر دی. اللہ تعالیٰ حجت قائم کر دی کہ تمہارے پاس رسول گیا تھا, اس پر ایمان کیوں نہیں لائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا, اور ان کے زبان میں بھی بھیج دیا. یہ نہیں بولے کہ نہیں وہ تو عربی تھے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ تو بنگالی تھے ہم کو نہیں سمجھ میں آیا. تو ایسا نہیں کہہ سکتا, اللہ تعالیٰ سب کے زبان میں بھی بھیجے ہیں. وَأَوَّلُهُمْ نوح, اور ان میں سب سے پہلا نوح علیہ السلام. وَآخِرُهُمْ محمد, اور آخر جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ, کہ وہ آخری نبی ہے, اس کے بعد جو ہے کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعالیٰ, اور دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سے کسی کے ابو نہیں ہیں, وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ, اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. خاتم ہے یعنی اسٹیمپ لگا دیا, آپ نبی آنے والا نہیں ہے. جب نبی نہیں آ سکتا, رسول تو اس سے اونچا درجہ ہے, تو نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آئے گا. ابن حبان رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں, جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 1,20,000 رسولیں بھیجے. کئی یہ ہے کہ اس میں 1,40,000 بھی ہیں, کئی روایتیں ہیں, کچھ سب میں ہی کچھ ضعیف کمزوری ہے, ضعیف ہیں. لیکن یہ ہم لوگ ضرور جانتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور ہر امت کے لیے ضرور بھیجتے ہیں، ہر جگہ میں بھیجے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کتنے بھیجے ہیں علیہم السلام؟ انبیاء کی تعداد 1,20,000 یا کچھ حدیث میں 1,40,000، لیکن جو زیادہ صحیح ملتا ہے یعنی اس میں سے بھی زیادہ جو یہ ملتا ہے وہ 1,20,000 ایسے کچھ تعداد میں ہے۔ اور رسول ان میں سے یعنی رسول جو ہے ان میں سے 313 اور دوسرے حدیث میں 315 ایسا ہے، 313 سے 315، اور یہ اکثر روایت میں یہی آتا ہے۔ رسول کے بارے میں اتفاق ہے، اختلاف ہے انبیاء کے بارے میں۔ والدلیل علی اولہم نوح، اور نبی نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلے بھیجے، اس کا دلیل دیتے ہیں قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں اس چیز کی جو ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کیا، جیسے نوح علیہ السلام کو وحی کیا ہے ویسے آپ کو وحی کر رہے ہیں والنبیین من بعدہ، اور جیسے نوح علیہ السلام کے بعد اور جو نبی تھے ان کو وحی کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے بھیجے گئے۔ جو اگر کوئی پوچھے سب سے پہلے نبی کون، سب سے پہلے رسول کون، تو کیا ہے نوح علیہ السلام، یعنی شرک ہونے کے بعد، شرک پھیلنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، رسول بھیجا، وہ نوح علیہ السلام۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ رَسُولًا، اور ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول بھیجا، ہر امت کے لیے، من نوح الی محمد، نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یامرہم بعبادۃ اللہ وحدہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی صرف دعوت دیتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، وینہاہم عن عبادۃ الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے روکتے تھے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دلیل قولہ تعالیٰ، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جو ہے ہر امت کے لیے رسول بھیجا، وہ لوگ کیا دعوت دیتے تھے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یعنی توحید، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اور کہتے ہیں وَافْتَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ، اور اپنے سارے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے کہ الکفر بالطاغوت والایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو فرض کر دیے۔ دوسری چیز جو فرض کیے ہے وہ ہے کفر کی، طاغوت کی کفر، یعنی یہ دونوں چیز، ایمان تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے اور طاغوت کے ساتھ کفر بھی رہے، یعنی ہر جو طاغوت ہے اس پر اس سے کفر ہونا چاہیے، یہ دونوں چیز۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں معنی طاغوت کا معنی بیان کرتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں معنی طاغوت کا معنی یہ ہے ما تجاوز به العبد حدہ، کہ ایک بندہ اپنے حد کو پار کر دے، یہ ایک چیز، ٹھیک ہے، من معبود، چاہے وہ معبود میں یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کر لے، کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے، یا او متبوع، یا کیا کرنے لگ جائے، کسی اور کو یعنی اتباع کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ نے جس کے اتباع فرض کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اتباع کرنے لگ جائے، اس کے قول کو جو ہے اس کے قول پر ترجیح دیتا ہے، اس کے اپنے دل سے جو ہے ایک شخص متعین کر لیا اسی کا بات مانتا ہے، تو یہ بھی جو ہے طاغوت کی عبادت کرتا ہے۔ او مطاع، یا کیا ہے کسی چیز کو آدمی کو یہ کر لیتا ہے، وہ فکس کر لیتا ہے کہ نہیں اسی کی بات مانیں، چاہے اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی حکم کیوں نہ دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں نہ بولے، تو اسی کی اطاعت کریں گے، تو یہ بھی جو ہے کفر طاغوت کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں امام القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ والطواغیت کثیرہ، اور طواغیت جو ہے یعنی طاغوت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ورؤوسہم خمسہ، اور ان کے سر جو ہے 5 ہیں، 5 سر، طاغوت کے سر کتنے ہیں؟ 5 سر، بتلا دینا ہے کیا کیا ہے۔ پہلے ابلیس لعنت اللہ علیہ، پہلے کیا ہے؟ ابلیس جو ہے لعنہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ پر کفر کیا سب سے پہلے، وہ ہے سب سے پہلا، جیسے کہ اس سے پہلے ہی بیان کر دیا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ومن عبد وهو راض، اور دوسرا طاغوت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور وہ راضی ہوتا ہے،
یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ جانتا ہے، لیکن جو ہے اس کو جو ہے منع نہیں کرتا، اس سے راضی ہے، تب جو ہے یہ بھی طاغوت ہے، یہ بھی طاغوت ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا جس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میری عبادت کی جا رہی ہے، چاہے اس کے موت کے بعد کی ہو یا موت سے پہلے کی ہو، اس کو معلوم نہیں ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ طاغوت نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور کئی انبیاء کے بارے میں، ہمارے کتنے اولیاء ہیں، عبدالقادر جیلانی، اس کے بعد کتنے یہ ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے کوئی گناہ نہیں ہونے والا، یہ لوگ طاغوت نہیں ہیں۔ وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اور جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، تیسری چیز جو لوگوں کو اپنے طرف بلائے، اپنے عبادت کی طرف بلائے، جیسے کہ فرعون بلاتا تھا، کہتا تھا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، ارے میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی معبود ہے، کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، میں تو جانتا ہی نہیں، یعنی کہنا چاہتا تھا میری عبادت کرو، تو یہ بھی طاغوت میں ایک قسم ہے۔ چوتھی چیز کہتے ہیں وَمَنِ ادَّعَىٰ شَيْئًا مِّنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، جو علم غیب میں سے کسی غیب کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ علم غیب ہے، ان اللہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، تو کوئی اگر غیب کے جو ہے بارے میں کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں، تو وہ جو کیا ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور کیا ہے، جو حکم دیا اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور حکم دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور حکم کے مار دیا، تو وہ بھی طاغوت ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے حاکموں میں سے سب سے اچھا حاکم نہیں ہے، سب سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ اب حکم جاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کی حکومت چاہتے ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا حکم دینے والا کون؟ جو خالق ہے اس سے اچھا حکم دینے والا کون؟ والدلیل قولہ تعالیٰ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا قول کا دلیل دیتے ہیں، یعنی یہ جو ہے، یعنی یہ کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور طاغوت پر کفر کی دلیل دیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ لا اکراہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ دلیل جو ہے سورہ بقرہ کی آیت، لا اکراہ فی الدین، دین میں کراہیت نہیں ہے، یعنی کسی کو مجبور کر کے آپ اسلام میں نہیں لا سکتے، کسی کو مجبور کر کے آپ مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو مجبور کر کے آپ جو ہے کوئی چیز نہیں کرا سکتے، دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے، ایک کراہیت نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور گمراہی دونوں ہی بیان کر دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کا کفر کیا طاغوت کے ساتھ، طاغوت کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہی جو ہے اسلام کا بہت مضبوط حصہ کو پکڑ لیا، اسلام کا سب سے مضبوط کڑا کو یہ پکڑ لیا، لن انفصام لہا واللہ سمیع علیم، وہ حصہ جس سے جو ہے مضبوط حصہ کوئی اور نہیں ہے، جس کا کوئی یعنی یہی نہیں ہے، کوئی اس کا یہ تلہ ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا یہ ہی نہیں کر سکتا، برابر نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہی معنی لا الہ الا اللہ کا ہے، یعنی اس بات اور نفی، لا الہ الا اللہ بولے، لا الہ الا اللہ پڑھے تو نفی آ گیا، جتنے معبود ہے سب کا انکار کر دیے، اور الا اللہ بول کر کے جو ہے اللہ کا اس بات کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، نفی کیا، سارے طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لیے، اور یہ ہے الا اللہ بول کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، تو یہی چیز ہے۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے کہ رأس الامر الاسلام، دین کا جو سر ہے، یعنی اس امر کا جو سر ہے وہ کیا ہے؟ الاسلام، اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام کا وعمود ہوا الصلاۃ، اور اسلام کا جو کیا ہے، جو ہم کہیں پلر ہے، اسلام جس سے ٹکا ہوا رہے گا وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جو ہے وہ دین اسلام کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے، وہ صحیح سے عمل نہیں کر رہا ہے۔ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اسلام کے اوپر والے عمل یعنی اعلیٰ عمل میں سے وہ ہے کہ آدمی جہاد کرے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے،
اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں۔ تو یہی چیز شیخ رحمہ اللہ بتلاتے ہیں اپنی کتاب میں، واللہ عالم۔ آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ ساری چیز دلیل کے ساتھ بتلانے کے بعد یہ علماء کا طریقہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بتلا دیا، اس کے بعد کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ یہ کتاب یہیں مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھا گیا اس کو قبول فرمائے۔ یہ کتاب بہت مفید ہے طالب علم کے لیے، جو لوگ شروعات کرتے ہیں اور جو لوگ جو ہے تھوڑا پڑھ کر کے متوسط اس میں بھی پڑھ گئے، میڈل اس میں بھی پڑھ گئے، یا جو لوگ اور بھی زیادہ جو ہے اونچے مقام میں ان کو بھی یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ یہ چھوٹوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، بڑوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، عورتوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، مردوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اسی سے جو ہے شیخ رحمہ اللہ اس کا جو ترتیب ہے اس نے ترتیب کیے ہے، تفصیل سے سب کچھ بیان کیے ہیں، دلیل کے ساتھ شیخ رحمہ اللہ سب کچھ بیان کیے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو ہے ہر ہفتے میں اس کتاب کا درس کرتے تھے، ہر ہفتے میں اس کتاب کا درس کرتے تھے، ہر ہفتے جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے شیخ رحمہ اللہ۔ ان کے اوپر پڑھا جاتا تھا، کہا جاتا ہے کہ 3 بار ایک ہفتے میں ان کے اوپر یہ کتاب پڑھی جاتی تھی۔ شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ جو ہے مساجد کے ائمہ مساجد کو جو ہے حکم دیتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ والی کتاب پڑھائیے، آپ یہ والی کتاب پڑھائیے، لوگوں کو درس دیجیے اس سے، کیونکہ آدمی اس سے توحید سیکھے گا، جو چیز اہم چیزیں ہیں وہ چیزیں سکھائے گا، اسلام کے بارے میں سیکھے گا، ایمان کے بارے میں سیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرماتے تھے ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، کہ ایمان تمہارے بدن میں ویسا ہی ہے جیسے تمہارا کپڑا، تمہارے دل میں ایمان ویسا ہی ہے جیسے تمہارے جسم میں کپڑا ہے۔ فاسألوا اللہ تعالیٰ یجدد الایمان فی قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ تمہارے دین کو اللہ تعالیٰ نیا کر دے رہا ہے، تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ نیا کر دے۔ جیسے یہ کپڑا جو ہے گندا ہو جاتا ہے، اس میں دھول مٹی لگ جاتا ہے تو یہ جو ہے پرانا لگتا ہے، دھول مٹی لگ جاتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی ایمان بھی گندا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی بھی تجدید کرتے رہے، ایمان کو بھی نیا کرتے رہے۔ تو آدمی کو توحید کی کتابیں ہمیشہ پڑھنی چاہیے اور اس سے سیکھ حاصل کرنی چاہیے۔ یہی ہم لوگ ختم کرتے ہیں، اور یہ نصیحت کی بھی جاتی ہے اہل علم کی طرف سے کہ لوگوں کو یہ کتاب پڑھائی جائے، لوگوں کو یہ کتاب سنائی جائے، یہ کتاب جو ہے یاد کیا جائے اچھے سے، اس کو اچھے سے پڑھا جائے، اور آدمی کو چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کو بھی بدلائے، نہیں خود بدلا سکتا ہے تو اس کے بارے میں کسی کو سنائے، بیٹھ کر کے خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اپنی بیوی کو بھی سنائیں اور اپنے پڑوسی کو بھی سنائیں، یعنی دوست صاحب جو بھی ہیں اس کے سنانا چاہیے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔